السلام علیکم، میرا نام احسن رضا ہے اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں ہڈن ریئلٹی۔ یوں تو اس دنیا میں ہزاروں سرداروں اور بادشاہوں نے حکومت کی ہے، لیکن ان میں بہت کم ایسے ہیں جن کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ عظیم منگول فاتح چنگیز خان وہ انسان تھا جس نے تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ چنگیز خان قریب 1162 میں پیدا ہوا، جس کا باپ ایک عام منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام تموچن رکھا۔ تموچن جب 9 برس کا تھا تو اس کے باپ کو ایک قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا، اور اس واقعے کے بعد تموچن کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا جو اس کو ایک جنگجو انسان میں اور ایک سردار میں تبدیل کر گیا۔ 1206 میں منگول سرداروں کے اجلاس میں چنگیز خان کو چنگیز خان کا خطاب دیا گیا۔ چنگیز خان جنگیں جیتنے اور سلطنت کے استحکام کے لیے بہترین اور عجیب و غریب منصوبہ بندی کیا کرتا تھا، اور چنگیز خان اپنی مفتوحہ علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمرانوں خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دیا کرتا تھا، اور ان طریقوں سے وہ جنگ جیت جایا کرتا تھا۔ چنگیز خان جہاں دشمنوں کو ذرا سی غلطی بھی معاف نہ کرتا تھا، وہاں اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ چنگیز خان کے ارد گرد کے لوگ اس کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ چنگیز خان نے اپنے دور حکومت میں اپنے قبیلوں کو انتہائی طاقتور بنا دیا اور اپنے قبیلوں کو ایک جھنڈے تلے یکجا کر دیا، جو کہ حقیقت میں چنگیز خان کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنا۔ چنگیز خان حیاتیاتی ہتھیار استعمال کرنے والا پہلا جنگجو سردار تھا۔ چنگیز خان جن علاقوں کو فتح کرنا چاہتا تھا انہیں ہر طریقے سے فتح کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اس میں کامیابی حاصل کرتا تھا، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف حربے بھی استعمال کیا کرتا تھا۔ 1225 میں وہ منگولیا لوٹا، جہاں 1229 میں چنگیز خان نے وفات پائی۔ اپنی موت سے کچھ ہی دیر پہلے اس نے درخواست کی کہ اس کے تیسرے بیٹے اوگدئی کو سلطنت کا جانشین مقرر کر دیا جائے، اور یہ ایک دانشمندانہ انتخاب ثابت ہوا، جس کی وجہ اس کی سلطنت یورپ تک پھیل گئی۔ چنگیز خان کی سلطنت بعد میں بہت زیادہ پھیل گئی۔ آج بھی 200 میں سے ایک شخص کا سلسلہ نسب چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ چنگیز خان نے مرنے کے بعد اپنی مدفن کو پوشیدہ رکھنے کے لیے خواہش کی، جو کہ بعد میں مکمل کی گئی۔ تدفین کے بعد اس کی قبر پر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ ضمیر ہموار ہو جائے اور کوئی شخص اس کی مدفن سے واقف نہ ہو، اور جن لوگوں نے اس کی قبر کی کھدائی کی تھی کچھ صفائیوں نے ان کو بھی قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دریا کا رخ بدل کر اس کی قبر کی طرف موڑ دیا گیا تاکہ اس کی قبر کو ہمیشہ کے لیے گمنام بنا دیا جائے، اور آج بھی چنگیز خان کی مدفن دنیا کے لیے گمنام ہے۔ چنگیز خان کے بعد اوگدئی کے زیر قیادت منگول فوجیوں نے چین میں پیش قدمی کی، اور ان کو کافی کامیابی حاصل ہوئی، اور انہوں نے روس کو پامال کیا اور پھر یورپ تک اپنی سلطنت کو پھیلا دیا۔ اوگدئی کی موت کے بعد منگولوں کا زوال کا دور شروع ہوا، اور 1368 میں منگولوں کو چین کے بیشتر علاقوں اور حصوں سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد منگولوں کو دوبارہ عروج حاصل ہوا، جس میں چنگیز خان کے بیٹوں اور پوتوں نے وسطی ایشیا میں فتوحات کی ایک اپنی سلطنت قائم کی، جو کہ تیمور لنگ کے پڑپوتے بابر تک پھیلی ہوئی ہے، اور بالآخر مغل حکمرانوں نے تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اور تموچن یعنی کہ چنگیز خان کے پوتوں پڑپوتوں کی اقتدار کو مٹی میں ملا دیا، اور ان کا یہ اقتدار 18ویں صدی تک قائم ہے۔ ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چنگیز خان انتہائی بربریت اور خوف اور دہشت کا نام ہے، جس نے انسانی کھوپڑیوں کو قتل کر کے ان کے انبار لگا دیے اور ان کے مینار تعمیر کر دیے۔ چنگیز خان وہ شخص تھا جو کہ ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن جب اس نے وفات پائی تو وہ ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، اور بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو تاریخ پر اپنے گہرے نقوش چھوڑتے ہیں۔ چنگیز خان بھی ان میں ہی شامل ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاک صاف اور دشمنوں سے پاک رکھے۔ اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز کمنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور سجیشنز بھی بتائیے گا کہ اس میں کیا امپرومنٹ کی جا سکتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔